اصطفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے آج 21 مئی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء 2022 کو ہم سورہ یونس کا آغاز کر رہے ہیں۔ کہہ دو الحمدللہ۔ لفظ ہے یونس۔ کیا لفظ ہے؟ یونس نہیں، نون پر پیش ہے، یونس۔ بس پتہ تو چلے نا بھی آپ درس قرآن سن رہے ہیں۔ اگر آپ بھی کل کو کہیں جی یونس، تو پھر آپ میں اور جاہلوں میں فرق کیا ہے؟ تو اصل لفظ ہے یونس۔ کیا کہیں گے آپ؟ یونس ہے ہی کوئی نہیں، یونس ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مکی صورت ہے، 109 اس کی آیتیں ہیں اور 11 اس کے رکوع ہیں، اور اس میں 1832 کلمے ہیں اور 9099 اس صورت کے حروف ہیں۔ بعد میں کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس کی 3 آیات مدنی ہیں، باقی ساری مکی ہیں۔ یہ قول ہے ان کا۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ پچھلی صورت توبہ ختم ہوئی ہے ہماری ترجمے اور تفسیر میں، تو وہ مدنی ہے، اور یہ بولتے جائیے نا، چند بنیادی باتیں سمجھ لیں۔ وہ مدنی ہے اور یہ مکی ہے۔ بھئی سارے بولا کریں نا۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو 50 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، تو اس کا نمبر کون سا ہوا؟ 51۔ کون سا نمبر ہوا جی؟ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے، اور یہ جو ترتیب مصحفی ہے یعنی قرآن کی صورتوں کی ترتیب ہے، اس میں اس کا نمبر ہے 10واں۔ بولیے اس کا کون سا نمبر ہے جی؟ اور جو نازل ہوئی وہ 51 نمبر ہے۔ تو آپ اس میں ایک بنیادی مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ جو آیتوں کی ترتیب ہے کہ الف لام میم پہلے ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین دوسرے نمبر پر آیت آئی ہے، یہ ساری ترتیب ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قائم فرمائی ہے۔ آیت کو کہاں رکھنا ہے، کہاں نہیں رکھنا، یہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی وحی سے حضور پاک نے خود قائم کی ہے، اس میں صحابہ کا کوئی دخل ہے؟ جیسے حضور فرماتے گئے ہیں صحابہ کرام کر کے دکھاتے گئے ہیں۔ اور یہ جو ترتیب ہے کہ پہلی سورت فاتحہ ہے اور دوسری کون سی ہے؟ بقرہ۔ بولیا کرو نا۔ ہاں، اور تیسری کون سی ہے؟ آل عمران، اور چوتھی کون سی ہے؟ سورہ نساء۔ بولو نا۔ اور 5ویں کون سی ہے؟ سورہ مائدہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب بھی ہمارے نبی کریم نے خود رکھی ہے، لہذا کسی کو اس پہ کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں کہ مکی صورتوں میں 3 مضامین کھل کر بیان ہوئے ہیں۔ آپ ذرا بولیں کتنے مضامین ہیں؟ اور سورہ یونس چونکہ مکی ہے، اس میں بھی وہی 3 مضامین آئیں گے، 3 موضوع نظر آئیں گے۔ نمبر 1 توحید خداوندی، توحید باری تعالیٰ، چونکہ مکہ والے مشرک تھے، پہلا مضمون تو یہ ہے۔ اور دوسرا مضمون ہے حضور کی نبوت کا بیان۔ آپ ذرا بولے اونچی آواز سے، حضور کی نبوت کا بیان، زبان سے بولا کرے۔ اور تیسرا ہے آخرت کا بیان، اس کو کہتے ہیں عقیدہ معاد۔ کیا ہے؟ معاد، آخرت کا بیان۔
مشرکین مکہ اللہ کی توحید کے بھی قائل نہیں تھے اور حضور کی نبوت کے بھی قائل نہیں تھے، اور مر کر دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کو حساب دینا ہے وہ اس کے بھی قائل ہے۔ تو یہ تینوں مضمون انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ اور اسی سورہ یونس میں 4 نبیوں کا ذکر آ رہا ہے، بولے ذرا تھوڑا سا اور اونچا۔ 4 نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 سیدنا ہارون علیہ السلام، نمبر 3 سیدنا نوح علیہ السلام، اور نمبر 4 سیدنا یونس علیہ السلام۔ پورے قرآن میں سیدنا یونس علیہ السلام کا نام 4 مرتبہ آیا ہے، اور پورے قرآن میں 2 مرتبہ ان کو مچھلی والا کہا گیا ہے۔ اس میں حضرت یونس کا ذکر تھوڑا سا ہی ہے، بس اس کے نام پر قرآن کی سورت کا نام آ گیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارا ذکر ان کا ہی ہو۔ ایک سورہ یوسف ہی ایسی صورت ہے جس میں سارا ذکر سیدنا یوسف علیہ السلام کا آ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں 5واں نبی تو 5ویں نبی پھر ہمارے مصطفیٰ ہیں، ان کا ذکر بھی اس میں، عظمت قرآن کا بھی بڑا ذکر ہے۔ تو اب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے نام کی برکت اور مدد سے میں شروع کرتا ہوں۔ باقی سارے مضامین اس میں آتے رہیں گے اور ہم اپنی جھولیاں بھر بھر کے پاتے رہیں گے۔ اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا لفظ ہے جی الف لام میم را۔ کیا ہے؟ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، علیحدہ علیحدہ، الف علیحدہ ہے، لام اور میم اور را علیحدہ ہے۔ اس کا اصل معنی تو اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ان کل حرف منہا ماخوذ من اسم من اسمائہ سبحانہ، کہ بھائی یہ جتنے بھی ہیں نا، الف ہے، لام ہے، میم ہے، را ہے، یہ اللہ کے ناموں میں سے سب نام آ رہے ہیں، یہ بیان کیا ہے۔ اور عجیب بات ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا، ایڈوانس میں کہہ دے سبحان اللہ۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت کمال کی بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ فلا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا الاولیاء الورثۃ فهم يعرفونه من تلك الحضرة قد تنطق لهم الحروف كانت كما كانت تنطق لمن سبح في كفه الحصى۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم جانتے ہیں اور اولیاء کاملین جانتے ہیں، ان کو یہ علم حضور کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے۔ تو بھائی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے جی تلک آیات الکتاب الحکیم۔ تلک اشارہ بعید ہے، آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ بولو کتاب حکیم، حکمت سے بھی ہے، دنائی کو، حکمت دنائی کو بھی کہتے ہیں، اور یہ حکم سے بھی ہے، حاکم سے بھی ہے، یعنی اٹل فیصلہ کن۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، ساری حکمتیں بھی اس میں ہیں، اور یہ اٹل ہے، پکی بات ہے۔ قرآن سے زیادہ پکی بات کسی کی ہو سکتی نہیں، قرآن سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی نہیں۔ تو یہ اس قرآن کی شان آ گئی۔ آگے اکان للناس عجبا، کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے؟ یعنی لوگ اس کو عجیب سمجھتے ہیں، کس بات کو؟ کہ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی بھیجی ہے، الی رجل منہم، ایک مرد کامل پر جو انہی میں سے ہے۔ بولیے جو بھائی حضور انسان بھی، اور یہاں رجل مرد کہا ہے، کیونکہ کوئی عورت امام بن سکتی نہیں، بولو نا۔ ویسے تو پاکستانیوں نے وزیر اعظم بنا چھڑی، اور امریکہ آج تک کوئی عورت وزیر اعظم نہیں آئی، ساڑھے والے بنا چھڑی، اور بڑائی بھی ایرانی شیعہ،
اور ان کی ماں اتنے ایران کی ڈانسر سی، اور ابا جی ماشاءاللہ کہتے سی میں پیتا ہوں مگر تھوڑی تھوڑی، اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اب اس کا ایک عجیب الخلقت بیٹا ہے، اس کو وزیر خارجہ بنا رکھا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ ہے یا ہی ہے، تھا ہے یا تھی ہے، کوئی اس کی سمجھ آتی نہیں ہے۔ وہ بیچارے صحیح اردو نہیں بول سکتے تو پنجابی کی تو ان کو آتی نہیں ہے، بنا دیا چلو جی تمہارے ہاتھ میں ہے، کھیلو جی بھر کے کھیلو، جب یہ جی بھر جائے تو دوسرا لے لو۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے سارے نبی مرد بھیجے ہیں اور سارے نبی بشر آئے ہیں۔ اب ان کو یہ بات کھٹکتی تھی، پہلے ترجمہ سن لیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بات ان کو کیوں عجیب لگتی ہے کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وہی بھیجی ہے ایک مرد میں، کامل مرد پر جو انہی میں سے ہے۔ اور بھیجی کیوں ہے؟ ان انذر الناس، کہ ڈراؤ لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دے آپ ایمان والوں کو کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ جو ایمان لائے ہیں ان کے مرتبے بلند ہیں۔ بولیے ان کے مرتبے، یہ قدم صدق کا ترجمہ کر رہا ہوں، قدم صدق، جب بندہ قدم رکھتا ہے تو آگے کیا رکھتا ہے یا پیچھے کیا رکھتا ہے؟ اور بلندی پسند کرتا ہے یا پستی؟ بولیے نا، عزت کے قدم چاہتا ہے یا ذلت کے؟ بھائی اونچی زور سے بولو یار، عزت کے قدم چاہتا ہے یا ذلت کے؟ کامیابی کے چاہتا ہے یا ناکامی کے؟ اچھا بے ایمانی کے چاہتا ہے یا ایمان والے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے عزت والے، بلندی والے، کامیابی والے قدم میں نے اللہ کے پاس ہے، صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ قال الکافرون، کافر کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین، یہ تو بلا شبہ جادوگر ہے کھلا ہوا، یعنی کھلم کھلا جادوگر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب آپ اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں۔ ان کا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ اگر اللہ نے کسی شخص پر قرآن بھیجنا تھا تو کسی مالدار پر بھیجتا، یتیم اور در یتیم پر بھیج دیا، قریشی پر بھیج دیا، ماں اس کی پہلے وفات پا گئی، ابا پیدائش سے بھی پہلے پا گیا، اماں جوانی سے پہلے وفات پا گئی، یہ جس کو کبھی کوئی پالتا رہا کوئی پالتا رہا، معاذ اللہ یہ سارے خاکے ان کے ذہن میں تھے۔ اصل میں وہ بڑا سمجھتے ہیں دولت والوں کو، بڑا سمجھتے ہیں اقتدار والوں کو، اور اللہ بتا رہا ہے بڑا وہ ہے جس کو میں پسند فرما لوں۔ تو دولت سے کوئی بڑا بن سکتا؟ آج بھی انسانیت کی اس سے بڑی توہین ہی کوئی نہیں کہ کپڑے سے انسان کو بڑا سمجھا جائے، قیمتی گھڑی سے انسان کو بڑا سمجھا جائے، بڑی گاڑی سے بڑا سمجھا جائے۔ ان چیزوں سے کوئی بڑا نہیں بنتا، بڑا وہ ہے جس پہ عرشوں پہ خدا راضی ہے اور کاری کمری والا فرشوں پہ راضی ہے۔ چلیے جی، ایک بات وہ اور کہتے تھے کہ انسان نبی کیسے بن سکتا ہے؟ بولو جی، انسان نبی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا اور بڑا کمال کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں، اصل بات یہ ہے کہ قل، اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ اگر زمین پر فرشتے پھر رہے ہوتے اطمینان سے تو میں نبی بھی فرشتہ بھیج دیتا۔ جب انسان ہے تو نبی بھی، زور سے بولو، نبی بھی، فرشتہ تو شادی نہیں کرتا، اگر فرشتہ نبی بن گیا تھا تو ہم شادی کیسے کرتے؟ فرشتہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، اگر فرشتہ نبی ہوتا تو کھاتے پیتے کیسے؟ فرشتہ تو غسل کرتے ہی نہیں، اس پہ لازم ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کرتے؟ فرشتوں کو کوئی سونے کی ضرورت ہے؟ کوئی تھکاوٹ ہوتی؟ کوئی بیمار ہوتی؟ نہیں بھائی۔ اور اگر جن نبی بن کے آتے تو جنوں کی مخلوق اور ہے اور ہم ان کا کھانا پینا اور ہے اور ہمارا اور ہے،
تو ہماری رہنمائی کیسے ہوتی؟ اللہ کہتا ہے تم انسان تھے، اس لیے میں نے سب سے اعلیٰ انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے ہاں بڑا ہونے کا معیار کوٹھی بنگلہ پیسہ نہیں ہے۔ اچھا جی، نبی دو کام کرتا ہے اور ہر نبی نے یہ دو کام کیے ہیں، بروں کو برائی سے ڈرایا ہے اور اچھوں کو خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ آگے سنیے، کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، قرآن کا مقابلہ تو ہو نہ سکا۔ اللہ نے کہا ایک سورت لے آؤ، اس جیسا قرآن لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، چلو ایک آیت ہی لے آؤ، مگر اس وقت سے لے کر آج تک کوئی لا سکا؟ ذرا زور سے بولو نا یار، کیا کر رہے ہو؟ اور آئندہ بھی کوئی لا سکتا نہیں ہے۔ تو ایک لفظ بول دیا جادوگر، اور یہ ہر نبی کے دشمن نے بولا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے کیا کہا؟ بولو نا، جادوگر۔ اس نے کہا ٹھہر موسیٰ، میں بھی جادوگر بلاتا ہوں، تو 70,000 بلا لیے۔ کیا مقابلے میں؟ حضرت موسیٰ بھی میدان میں، اور وہ اتنے اخلاق والے جادوگر تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا پہلے آپ کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ نہیں سمجھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ جیسا لباس پہن لیا، موسیٰ جیسی پگڑی، موسیٰ جیسا عصا، پتہ چلے وہ بھی جادوگر یہ بھی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا پہلے تم ہی دکھا لو، کیونکہ وہ تو جادوگر سمجھ رہے تھے، نبی تو ان کے فنڈے میں تھا ہی نہیں۔ اور جی پہلے آپ کریں گے ہم، فرمایا تم کر لو۔ اب انہوں نے وہ کیا کیا؟ لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، اور کیا بن گئی؟ سانپ۔ اب یہ جادو تھا، اصل حقیقت یہ، میں چھوٹا سا تھا نا تو سڑکوں پر وہ مداری لگاتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ آج کل تو کوئی لگاتا ہی نہیں ہے، میرا خیال ہے کام ختم ہو گیا ہے، میں نے نہیں اب دیکھا۔ اور بڑے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہتا تھا جی میں آپ کو ایک بڑا نایاب سانپ دکھاؤں گا، اور وہ دکھاتا، اور میں سارے ٹر جاندے سی، میں انہوں کہندا سی کڈ سپ، وہ کہندا سی جا تینوں میں اتنے سپ کڈ کے بکھاواں، مجھے بڑا شوق ہوتا تھا۔ اب وہ ایسا کوئی کرتب دکھاتے تھے کہ بھائی یوں کیا اور ٹھپ 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 پیسے گر رہے ہیں۔ اس وقت 12 آنے 54 58 16 آنے ہوتے تھے نا، وہ ڈھیر لگا دیتا تھا اور بعد میں کہتا تھا کہ میری روپیہ مدد ہی کر دو۔ تو ہم حیران ہوتے تھے کہ اتنے ڈھیر پیسے نکال لیے اور پھر بھی لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ حقیقت اور ہے، جادو۔ ہاں جی، اچھا وہ ہو گیا، انہوں نے پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اب یہ بھی سانپ بنتا، جادو تو یہی تھا، بن گیا، مگر اس نے کیا کیا کہ بن کے ساروں کو کھا گیا۔ اس سے ان کا کھٹکا کہ یہ مسئلہ اور ہے، بولو نا یہ مسئلہ۔ اور پھر وہ جو سب کو کھا گیا سانپوں کو، اور فرعون کے پیچھے اس کی کرسی پہ چڑھا، اوپر بیٹھا تھا، اس نے ماری چھلانگ نیچے اور یہ پیچھے پیچھے، اس نے دیکھا بھی سب کو کھا گیا، میری خیر ہے، اتنا بھاگا کہ اس کی دھوتی کھل کے نیچے گر گئی اور ساری فرعونیت ننگی ہو گئی۔ وہ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو ان جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو، اور وہ فوری ایمان لے آئے۔ مقابلے میں آنے والا مان جاتا ہے، مگر جو ضدی ہو، ہر دھرم ہو، نفرت والا ہو، وہ مانتا۔ تو مقابلہ اور ہے، ٹکر۔ فرعون ٹکر میں تھا، یہ مقابلے میں تھے، مقابلے والے سمجھ گیا کہ ہم غلط ہیں، یہ اب ان کو بھی اندر سے پتہ تھا کہ محمد بھی سچا ہے، محمد کا قرآن بھی سچا ہے، مگر کیا کہا یہ کھلا جادو ہے اور یہ جادوگر ہے۔ تو خیر ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ جادوگروں کی 99 باتیں غلط ہوتی ہیں، ایک آدھی صحیح تکا لگ جاتا ہے، مگر محمد کی ہر بات سچی ہے، اور وہ ظالم ناتے دھوتے بھی نہیں، اور حضور تو جن گلیوں سے گزر جائیں ان گلیوں سے خوشبوئیں اٹھتی ہیں۔ خیر آگے چلیے، آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے،
بولیے تمہارا رب اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ اس ویلے تو سورج بھی کوئی نہیں سی، چاند بھی کوئی نہیں سی، اور فجر زور اثر دا فنڈا بھی، تو 6 دن کیویں ہو گئے؟ نہیں سمجھے ہو؟ اور اللہ کسی کام کو کرنا چاہے تو فعال لما یرید، تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو کن کہتا ہے تو اسی وقت وہ ہو جاتی ہے۔ یہ 6 دن کیوں کہا؟ اس کا پہلا جواب سورہ حج میں آ رہا ہے، ان یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، کہ اللہ کا ایک دن تمہارے گنتی کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے 6 دنوں میں بنایا ہو۔ جب اللہ کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے تو اللہ کے 6 دن ہمارے کتنے دنوں پر پہنچ گئے؟ تو ہو سکتا ہے یہ ہو 6 دن یہ ہو، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئی اللہ کو تو 6 اور 3 کی کوئی ضرورت ہے، بس اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی کام بھی ہو ذرا آرام سے کیا کرو، جلد بازی کی ضرورت ہے۔ العجلۃ من الشیطان، کہ جلدی تو شیطان سے ہے، کوئی کام بھی تم کرنا چاہو تو ذرا آرام سے کرو، سکون سے کرو، اس میں بولو جلد بازی کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ دیکھیے آپ بیج ڈالتے ہیں، سٹا نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ دانے تقریباً 2-3 ماہ تو لگ جاتے ہیں، بولو بھائی لگ جاتے ہیں نا؟ تو کیا اللہ ایک رات میں نہیں کر سکتا؟ اللہ تو کر سکتا ہے، پر اللہ کہتا ہے میں تو ایسے کر لوں گا، تم تو نہیں نہ کر سکتے، تو میں تمہیں طریقہ سکھا رہا ہوں کہ ہر کام ذرا آہستہ آہستہ۔ اچھا جی، ثم استوى علی العرش، اور پھر عرش پر متمکن ہوا جیسے اس کی شان ہے، عرش پر بیٹھ گیا۔ اب یہ ہمیں سمجھ آ سکتا، یار تھوڑا جا جا کے بولو نا، کیونکہ تسی جاگدے ہو جدو پسینہ آوے، ہن ماشاءاللہ ستے بھی پے ہو، سن بھی رہے ہو، خیر میری محنت ہے، اللہ اجر عطا فرمائے۔ تواڈے ول ویکھیے تو مینوں بھی نیند آ رہی ہے، یہ تو میرا اپنا زور ہے نا جی۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ سے بات سمجھے، بڑی آپ کو قیمتی بات بتانے لگا، سمجھ لو کہ قرآن کا سارا خلاصہ میں گھول کے پلانے لگا ہوں۔ کوئی چیز سمجھ تب آتی ہے جب اس کی حقیقت معلوم ہو، بولو اس کی حقیقت ہے۔ مثال ہے، ایک لفظ ہے آنا، کیا لفظ ہے؟ اب یہ آنا لفظ جیسے جیسے نسبت بدلتی جائے گی، اور یہ لفظ بھی بارش کا آنا، تو کیا سمجھیں گے؟ بولو تو صحیح نا، کیا سمجھو گے؟ کہ اوپر سے یہ تب سمجھ آئے گی کہ آپ نے بارش دیکھی ہوئی ہے، اگر دیکھی نہ ہو، میں کہوں بارش کا آنا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا میں کہتا ہوں جی بادل آ گئے، بادلوں کا آنا، تو سمجھ گیا نا، کیونکہ بادل دیکھے ہوئے ہیں آپ نے، بولیے بادل آپ نے فوراً نقشہ ذہن میں آ جائے گا۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں جی میں یہاں سے نکلا، تتلے علی آ گیا، کعبوں کی آ گیا، مرید کے آ گیا، تو کیا اب آپ کو بادل یاد آ رہے ہیں؟ بھائی میں نے کہا بولو نا، اب آپ کو بارش سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، اب آپ کو تتلے علی، کعبوں کی، مرید کے، لاہور سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، بولو آپ نے۔ اب اللہ آسمان دنیا پہ آ گیا، کیسے سمجھو گے؟ کیونکہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں۔ او جی اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسے سمجھ آئے گا؟ دیکھو یہ بھی ایک تخت ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے آپ نے دیکھا، کرسی بھی دیکھ لی، تو سمجھے اللہ کو تو دیکھا کوئی نہیں۔ اب اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے قرآن میں، اللہ کی پنڈلی ساق کا ذکر ہے قرآن میں، اب یہ کیسے سمجھ آئے؟ ہم نے تو دیکھا، تو کیا کہیں گے؟ کما یلیق بشانہ،
یہ جیسے اللہ کی شان ہے. بولو جیسے اللہ کی. اگر کوئی کہے اللہ انج بیٹھا ہے یعنی بہ گیا تو پھر یہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کیا ہے کہ میں تیری شاہ رگ سے بھی. اور پھر یہ کیا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں. تم نے تو کہا جی اوپر ہی بیٹھا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میں ہر جگہ ہوں. تو کیسے ہے؟ بس کیسے پہ نہیں جانا, جیسے اس کی شان ہے. بولو جیسے اس کی. اب بخاری مسلم میں آ رہا ہے کہ اللہ تہجد کے وقت آسمان دنیا پہ آ کے آواز لگاتا ہے. بھائی کیسے آتا ہے, کیسے آواز لگاتا ہے؟ جیسے اس کی. اس پر سوال کرنا بدعت ہے, ایمان لانا واجب ہے. حقیقت اس کی مجہول ہے. بولی حقیقت اس کی مجہول ہے, ہماری سمجھ میں آ سکتی پر ایمان لائیں گے جیسے صحابہ نے لایا ہے. اگلا ایک مسئلہ سمجھ لیں. آج معافی چاہتا ہوں, بس یہ آخری آیت ہے, آپ توجہ سے سمجھ لیں, درس ختم ہونے والا ہے. بڑی توجہ سے یہ ایک نقطہ. یدبر الامر, اور اللہ پھر ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے. یہاں سے شرک شروع ہو گیا. حکمران ایک وزیر اعظم ہے, اب آپ نے کیس کرانا ہے تو وزیر اعظم کے پاس جائیں گے یا تھانے میں جائیں گے؟ بولتے جائیے گا. تو تھانے والا ایس ایچ او وزیر اعظم سے پرمیشن لیتا؟ اس نے اختیار دے دی ہے. ڈی ایس پی کا اختیار ہے, ایس ایس پی کا ہے, ایس پی کا ہے, اور جناب آئی جی کا ہے, ڈی آئی جی کا ہے. اور پھر آگے اگر آپ نے مقدمہ عدالت میں لے جانا ہے تو وزیر اعظم کے پاس جائیں گے یا جج کے پاس جائیں گے؟ وزیر اعظم تو بیٹھا ہوا ہے, عدالتیں کام کر رہی ہیں اور وکیل کام کر رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے یہ جو آپ کو گوشت وہ صحیح نہیں ملتا تو ایک محکمہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں جی, فوڈ والا, فوڈ محکمہ فوڈ, انہوں نے اتھارٹی بنا دی ہے فوڈ والوں کی, آپ اس کے پاس جائیں. اب مشرکین مکہ نے یہی اللہ کے بارے میں سمجھ لیا کہ اللہ نے ہمیں پیدا تو کیا ہے, اللہ نے زمین آسمان تو بنائی ہے, پر یہ جو ہمارے بت ہے نا یہ بچے دینے والا ہے, جیسے تھانے کا سلسلہ نہیں ہے, اور یہ ہے صحت دینے والا, یہ ہے ہمیں برکت دینے والا, یہ ہے روزی دینے والا. یہ آگے اللہ سے بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں, ہماری اللہ تک پہنچتی. یہ اصل شرک تھا. تو اللہ نے بتایا یدبر الامر, میں فارغ نہیں بیٹھا, یہ سارے کاموں کی تدبیر میں کر رہا ہوں. کوئی پتا بھی گرتا ہے تو میرے حکم سے گرتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, جو ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. یہ تو حکومت کا حصہ ہو گیا, تھانے عدالتیں. مگر عدالت میں ایک بندہ اور ہوتا ہے, جج کے نیچے چائے لانے والا, کھانا لانے والا, وہ حکومت کا حصہ. وہ جو ملے گا لائے گا. بولیے جو ملے گا. اب اگر آپ نے پرچہ کٹانا ہو تو چائے والے کی محنت کریں گے یا ایس ایچ او کے پاس جائیں گے؟ کیونکہ چائے والا, یہ نیچے والا چپڑاسی جو ہے, یہ حکومت کا حصہ. بس اللہ بتا رہا ہے کہ وہ فرشتے پانی والے, فرشتے ہواؤں والے, فرشتے موت والے, یہ میرا حصہ نہیں ہے, یہ میرے حکم سے چلتے ہیں, آگا پیچھا کچھ کر سکتے. ان کو میری خدائی کا حصے دار نہ بنانا, ان کو میرا شریک, ان کو میری بیٹیاں بنانے کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ نبیوں کو بھی میرے برابر نہیں بنانا, وہ بھی میری مخلوق ہے, وہ بھی میں جو حکم کرتا ہوں وہی آگے بیان کرتے ہیں. اصل میں سب کچھ اللہ کی ذات ہے. یدبر الامر. ہاں ما من شفیع الا من بعد اذنہ, کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا, جو کرے گا میری اجازت سے کرے گا. اب یہ شرک کا دوسرا مسئلہ تھا, وہ کہتے تھے اینا سانو بچانا ہے, اینا بوتا سانو, عجیب جاہل نے کہتے ساڑا پیر ہی بچا لے گا. اب بادشاہ پیر ایویں تو نہیں پڑھیا نا, انہیں چھڑا لینا ہے. ہو سکتا ہے تیرا پیر پہلے ہی پٹھا لٹکیا ہوئے اور انہوں زیادہ پھانٹے لگ رہے ہوں کہ جاہل تو خود بھی گمراہ سی, لوکاں نو بھی گمراہ کیتا. تو یاد رکھیے حضور بھی اگر شفاعت کریں گے تو رب کی اجازت سے کریں گے.
تو ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفاعت نہیں کرنے والا مگر میری اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اب اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اس کی طرف لوٹنا ہے۔ بولو جی، تم سب نے اس کی طرف لوٹنا ہے، اٹھنا ہے، قیامت آنی ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ بولو یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے، وہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، ثم یعیدہ، پھر وہی دہرائے گا۔ اب پہلا پیدا ہونا تو مشرک بھی مانتے تھے کہ اللہ کرنے والا ہے، پہلی پیدائش کرنے والا، مگر وہ کہتے تھے دوسری اللہ کیسے کرے گا؟ تو فرمایا جیسے اللہ نے پہلے کر دی ہے۔ بولو نا، جیسے اللہ نے، تو جو اللہ پہلے کر سکتا ہے دوسری بار نہیں کر سکتا، تو کیوں شک میں پڑ گئے ہو؟ اور دوسری بار کیوں کرے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو جزا دے گا بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ بولو کس کے ساتھ ہے؟ انصاف کیا ہے؟ کہ جو جس نے نیکی کی ہے اس کو اس کا بدلہ پورا دے۔ بولیے جی، انصاف کیا ہے؟ کہ اس کا بدلہ، کسی کی نیکی مارے گا نہیں، اور کسی کی نیکی زیادہ ہو اجر تھوڑا، یہ تو ہوگا کہ نیکی تھوڑی ہو اجر زیادہ دے دے، اس کو فضل کہتے ہیں، پر نیکی کا پورا دے اس کو عدل کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں عدل تو کروں گا، اصل تو عدل ہے، ساتھ فضل کی بارش بھی کر دوں گا، مگر بولیے ظلم ہو سکتا؟ اب شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن ہم نے جتنی برائیاں کی ہیں وہ ساری سنیوں پر ڈال دی جائے گی، اور سنیوں کی ساری نیکیاں ہم پر ڈال دی جائیں گی، ہم جائیں گے جنت میں، یہ جائیں گے دوزخ میں۔ تو اللہ کہتا ہے ایسا ہو سکتا؟ جس نے نیک عمل کیے ہیں میں اسی کو جزا دوں گا بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اور والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس لیے بوجہ اس کے کہ وہ کفر کرتے رہے۔ اس کفر کی یہ سزا ہے، بولیے اس کفر کی یہ سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے۔ تو عمل الصالحات ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ذرا بولو نا۔ آج کل 2 ٹکے کے بازاری نعت خواں اور جاہل واعظ خطیب آپ کو پٹھے سیدھے ترنم لگا کے شعر سنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی تے چھاڑا ماردہ جنت جانا ہے۔ اب وہ ناچ نوچ کے بھی بتا رہے ہیں ہم تو ایسے ایسے اٹھیں گے، ایسے ایسے ناچتے کودتے جائیں گے، بھاگ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میں کہوں تیری خالہ کا گھر نہیں ہے کوڑیا، ایک ایک پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ قدم صدق عند ربہم، وہ دنیا میں سچے قدم ہوں گے تو رب کے پاس پہنچیں گے نا۔ دنیا میں اگر گندے قدم ہیں تو وہاں تیرا انجام بھی گندا ہوگا، اور دنیا میں قدم اچھے ہوں، قدم نماز والے ہوں، قدم روزے والے ہوں، زکوٰۃ والے ہوں، حج والے ہوں، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ حضور خود ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔